آپ کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آگ کے اندر پہنچنا اپنی قربانی تھی، بیوی اور بچے کی قربانی جب آئی تو آپ ان کو وادی غیر ذی زر کے اندر حرم کی سرزمین پر چھوڑ کر آپ واپس تشریف لے گئے، بیوی اور بچے کی قربانی دی، اور پھر بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو آپ نے بیٹے کی گردن پر بھی چھری رکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فدیہ ادا فرماتے ہوئے ایک دمبا جنت سے جناب جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ لے جاؤ، جا کے چھری کے نیچے رکھ دو اور حضرت اسماعیل کو سائڈ پہ کر دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدق میں، ان کی وفا میں، عشق الہی میں، تقرب اللہ میں، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں آئی۔ یہی پیغام خلیل اللہ ہے، یہی پیغام ابراہیمی ہے، یہی پیغام اسماعیلی ہے، یہی پیغام محمدی ہے، یہی پیغام دین ہے کہ اللہ کے لیے، قرب الہی کے لیے جب تمہیں پکارا جائے، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے سب سے پہلے اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، سب کچھ قربان کرنا پڑے قربان کر دو۔ اور اس راہ پر، یہ جو راستہ دین کا راستہ ہے، یہ جو راستہ مصطفیٰ کریم جان رحمت کا راستہ ہے، یہ راستہ مانگتا ہی قربانیاں ہیں۔ جب کوئی اس راستے پر چلے، اس راستے پر بندے کو پھر ہر قسم کی چیز قربان کرنی پڑتی ہے، اپنا منصب قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا وطن قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، اپنے نظریے، اپنی سوچیں، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور اپنی عزت تک کو بھی قربان کر کے اللہ کے بندے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی راہ پر چلتے ہوئے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اسی سنت ابراہیمی کو، اسی سنت اسماعیلی کو، اسی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے خود بھی قربان ہو گئے اور اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے مومن کے لیے وہ اللہ کی رضا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا، ہم قربانی کرتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا، ہم حج ادا کرتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا، ہم زکوٰۃ ادا کریں مقصد اللہ کی رضا، ہم صدقہ و خیرات کریں مقصد اللہ کی رضا، ہم مسجد کو تعمیر کریں مقصد اللہ کی رضا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، جب تک اس کے پیچھے اللہ کی رضا کی سوچ نہیں ہے وہ کام صحیح نہیں ہوگا، اس میں دکھلاوا آ جائے گا، اس میں ریا آ جائے گی، اس میں تصنع بناوٹ آ جائے گی، پھر وہ کام نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے کام کی تکمیل کے لیے اس کے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ آپ نماز میں اخلاص پیدا کر لیں، آپ کو سجدوں کا لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ قربانی میں اخلاص پیدا کر لیں، آپ کو قربانی میں لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں اس میں اخلاص پیدا کر لیں، اللہ کی رضا کو لے آئیں، آپ کا کام خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔